نام پاسٹر آفتاب شمیم ہے اور میرا تعلق لیم فیلوشپ کے اوجی چرچ سے ہے۔ سب سے پہلے میں نیشنل نیوز چینل اور اس کی ساری ٹیم کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ جو وقتاً فوقتاً اپنے لوگوں کو، خدا کے لوگوں کو موقع دیتے ہیں تاکہ وہ آئیں اور یہاں پہ آ کر خدا کا کلام شیئر کریں۔ اس بات کے لیے میں خداوند کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے لوکا طبیب کا انجیلی بیان، اس کا 15واں باب، اس کی 11ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کروں گا۔ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا۔ جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا، اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے بے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوں۔ اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، وہ بھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آج میرے مضمون کا عنوان ہے پروڈیگل سن، مصرف بیٹا، جو فضول خرچی کرنے والا بیٹا ہے۔ اس کے متعلق آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص تھا اور اس نے اپنے باپ سے درخواست کی کہ مال کا جو حصہ ہے وہ مجھے دے دے، اور اس کے باپ نے اس کو مال کا جو حصہ دیا، اور اس نے وہ حصہ لے کر دور دراز ملک میں چلا گیا اور سارا اپنا مال و متاع اڑا دیا، شراب نوشی میں اڑا دیا، زناکاری میں، بدکاری میں، نشے میں اڑا دیا، اور اتنا پھر وہ لاچار ہو گیا کہ اس کو سور چرانا پڑے، اور وہ پھلیاں جو سور کھاتے تھے وہ کھانا پڑی، اور اس کی بھی وہ آرزو کرتا تھا کہیں اس کو پھلی مل جائے، لیکن وہ بھی کئی دفعہ اس کو نہیں ملتی تھیں۔ تو ایک دفعہ اس کو ہوش آیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ میرے باپ کے پاس تو اتنے نوکر ہیں اور وہ افراد سے کھانا کھاتے ہیں، تو میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، یہی اس کا پوائنٹ تھا، اس کی دل کی تبدیلی تھی۔ اس نے سارا کچھ مال و متاع اڑا دیا، لیکن اب اس نے اس دنیا سے جو اس نے کام کیے تھے معافی مانگی، اس نے اپنے دل کو چینج کیا، اور یاد رکھیں وہ اپنے باپ کے پاس واپس لوٹا۔ اور دیکھیں باپ کا ریئیکشن کیا ہے، کہ کس طرح سے باپ اپنے بچوں کا انتظار کرتا ہے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے 20ویں آیت میں، پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، اور ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا۔ یاد رکھیں ہمارا باپ آسمانی ہے جو ترس سے بھر جاتا ہے۔ جب وہ ترس سے بھر جاتا ہے تو معجزے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یسوع مسیح جو تھا وہ بھی ترس سے بھر جاتا تھا، ترس سے جب بھرتا تھا تو بڑے بڑے معجزے ہوتے تھے۔ تو یہ باپ جو تھا وہ ترس سے بھر گیا، اور اس نے کیا کیا، دوڑ کر اس کو گلے لگایا۔ یعنی اس نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے میرا مال اور متاع کہاں پہ اڑا دیا ہے، تو کہاں چلا گیا تھا۔ تو یاد رکھیں اس نے اس کو اپنے گلے میں لگا لیا اور اس سے چوما، اور بیٹے نے اس سے کہا، باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوں، اب اس لائق نہیں رہا کہ میں پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ تو یاد رکھیں باپ ہمارا انتظار کرتا ہے، چاہے ہم جتنی مرضی غلطیاں کرتے ہوں۔ یاد رکھیں جس راہ سے بیٹا چلا گیا تھا دور دراز ملک میں، میرا خیال ہے کہ باپ روزانہ آ کر اسی رستے میں آ کر اپنے بیٹے کا انتظار کرتا رہا ہوگا، اور اس کے لیے دعا کرتا رہا، خداوند میرے بچوں کو واپس لا۔ اور یاد رکھیں کہ جب وہ واپس آیا تو باپ نے کیا کیا، باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جو ہے وہ جلد از جلد اس کے لیے تیار کرو۔ اس نے اس کو کیا کیا، اچھے سے اچھا لباس، جو اس نے پرانا لباس پہنا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اس سے یہ لباس اتار دو، یہ پرانی روشیں، جو پرانا لباس اس نے پہنا ہوا ہے اسے اتار دو،
اور اسے ایک اچھا اور بہترین لباس دیا۔ آج ہمیں بھی خدا جو ہے بہترین اور اچھا لباس دینا چاہتا ہے تاکہ ہمارا چال چلن خدا کی کلیسیا کے مطابق ہو جائے، اور خدا ہمیں نجات کا لباس دینا چاہتا ہے، نجات کا خلعت دینا چاہتا ہے۔ اگر ہم یسایا نبی کا صحیفہ دیکھیں، اس کا 61 باب، اس میں اس کی 3 آیت میں یہ لکھا ہے، صہیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دو، ان کو راہ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلعت بخشو، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر کریں۔ یعنی باپ نے اس کو ستائش کا خلعت دے دیا، لباس دے دیا، اچھا لباس دے دیا، تاکہ وہ کیا کہلائے؟ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر کریں۔ اور پھر نہ صرف اس کو لباس دیا، بلکہ اس کے لیے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دی۔ انگوٹھی جو ہے، جس طرح سے اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا مطالعہ کریں تو فرعون نے یوسف کو انگوٹھی دی اور اسے وزیر اعظم کا عہدہ دے دیا۔ اسی طرح خدا جو ہے جب اپنے بچوں کو قبول کر لیتا ہے تو ان کو اپنی اصل حالت میں جو ہے وہ لے آتا ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا 41واں باب اس کی 42ویں آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں ملتا ہے، اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا، اور اسے اپنے دوسرے ہاتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے یہ منادی کرا دی کہ گھٹنے ٹیکو، اور اس نے اسے سارے ملک کا حاکم بنا دیا۔ یاد رکھیں، کہاں پہ یوسف جو تھا وہ قید میں تھا، یوسف جو تھا وہ پریزن میں تھا، لیکن خدا نے وہاں پہ اس کو سرفراز کیا اور وہاں سے اٹھا کر مصر کا وزیر اعظم بنا دیا۔ یاد رکھیں، ہمارا خدا ہمیں اصل حالت میں لانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس سے اپنی انگوٹھی پہنائی، یعنی انگوٹھی پہنانے سے مراد یہ ہے کہ اپنا سارا اختیار اسے دے دیا۔ اسی طرح یسوع مسیح نے بھی کلیسیا کو، جو اس کے لوگ ہیں، جو اس کے پاس آ جاتے ہیں، جو اس کے پاس لوٹ آتے ہیں، کیا کرتا ہے؟ اپنا اختیار دیتا ہے۔ اس نے کیا کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، اور اس نے کہا میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں کہ سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قوت پر غالب آؤ۔ اس اختیار کے لیے ہم خداوند کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خداوند نے آج ہمیں بھی اختیار دیا ہے تاکہ ہم اس کے لیے بڑے بڑے کام کر سکیں۔ یاد رکھیں، پھر ایک اور کام کیا، اور پاؤں میں جوتی اس کے لیے نہیں دی، اور پرانی جوتی اس کی ٹوٹ گئی ہوگی، لیکن خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ یہ ایک روح کا پھل بھی ہے، پاؤں میں صلح کی تیاری کی خوشخبری کی جوتے، کہ اب یہ شخص جو ہے بری راہوں میں نہیں چلے گا، بلکہ یہ اچھی راہوں پہ چلے گا، یہ صلح اور راستی کا پیغام لے کر لوگوں تک جائے گا۔ اور یاد رکھیں، اسے جوتی پہنائی، پاؤں میں صلح کی تیاری کی خوشخبری کے جوتے۔ خدا ہماری روشوں کو بدل دیتے ہیں۔ راہیں ایسی بھی ہیں جو انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ جب خدا ہماری راہیں بدل دیتا ہے تو یاد رکھیں خدا ہمارے ساتھ ہے، اور یہ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور پھر اس نے اور کام کیا اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کیا تاکہ ہم خوشی منائیں۔ یاد رکھیں، پھر اس نے ایک ساتھ بہت بڑی خوبصورت بات کہی 24ویں آیت میں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے، پاس وہ خوشی منانے لگے۔ یاد رکھیں، جب ایک شخص توبہ کرتا ہے، خدا کے قریب آتا ہے، آپ کو پتہ ہے 100 بیڑوں میں سے ایک بیڑ کھو جاتی ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ 99 بیڑوں کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے جاتا ہے، اور جب وہ مل جاتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ 15واں باب اس کی 7ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں لوکا، تو کلام مقدس میں ہمیں دیکھتے ہیں، پھر جب وہ مل جاتی ہے کھوئی ہوئی بیڑ تو وہ خوش ہو کر اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہے، اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ خوشی مناؤ کیونکہ میری کھوئی ہوئی بیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، جب ہم
ایک شخص اس جگہ زمین پر توبہ کرتا ہے، اپنی زندگی خداوند کو دے دیتا ہے. توبہ سے مراد ہے اپنا رستہ بدل لیتا ہے. اگر مشرق کی طرف جاتا ہے تو مغرب کی طرف ہو جائے، یعنی اپنے رستے کو بدل لینا ریپینٹنس کہلاتا ہے، یعنی اپنے رستے کو بدل لینا. تو آسمان پر خوشی ہوتی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی اور اس سے ایک درہم گم ہو گیا تھا. جب تک اس کو مل نہیں گیا اس نے بڑی تلاش کی، اور آخر جب اس کو مل گیا تو پھر کیا ہوا؟ 15واں باب لوکا کی انجیل 15واں نامیات میں لکھا ہے، اور جب مل جائے تو اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر نہ کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا. میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے. خدا کے فرشتے خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے توبہ اس نے کی ہے. تو یاد رکھیں توبہ کرنا بے حد ضروری ہے. اس دنیا میں رہتے بہت سارے لوگ، ہمارے لوگ جو ہیں وہ زناکاری میں پڑے ہوئے ہیں، بدکاری میں، نشہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں. نوجوان گلیوں میں پھر رہے ہیں اور وہ شراب پیتے ہیں، بیچتے ہیں. میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے، خداوند آپ کا انتظار کر رہا ہے، باپ آپ کا انتظار کر رہا ہے. دور سے ہی دیکھو آپ کو گلے لگا لے گا. دنیا میں ایسا کوئی باپ نہیں ہے جو انسان کو غلطیوں سمیت اپنے گلے لگا لے، لیکن ہمارے باپ کا یہ خاصہ ہے، غلطیوں سمیت ہمیں گلے لگا لیتا ہے. آئیے اس باپ کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں. اور اگر ہم کلام مقدس میں یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس نے ہمیں اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا، موت بلکہ صلیبی موت اس نے ہمارے لیے گوارا کی تاکہ ہم آئندہ کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں. باپ ہم سے اس قدر پیار کرتا ہے، اس نے اپنا لختے جگر صلیب پر ہمارے لیے قربان کر دیا تاکہ ہم اس موت کے بدن سے چھوٹ کر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں. دوسرا پطرس تیسرا باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ کسی کی وہ ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کا نام جو ہے برا کی کتاب حیات میں لکھا جائے. پہلا تموتھی 2 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں. تو یاد رکھیں ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم سچائی کی پہچان تک پہنچیں اور نجات پائیں. کلام مقدس میں اگر ہم مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، خدا کی بادشاہ نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. یسوع مسیح نے کہا ہے توبہ کرو، خدا کی بادشاہ نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. آج ہمیں یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے. اگر ہم متی کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہ نزدیک ہے. بار بار اس بات پہ کہا گیا کہ ہمیں جلد از جلد توبہ کرنی ہے، خدا کے قریب آنا ہے تاکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں. خدا اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہمارا انتظار کر رہا ہے. اور لوکا طبیب کا انجیلی بیان اس کا 13واں باب 3 اور 15 آیت میں انتباہ کیا گیا ہے، اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے. اسی طرح متی کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے. میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے، متی کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 27ویں آیت. تو یسوع مسیح کی معرفت ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملی ہے. یسوع مسیح کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے، وہی اختیار اس نے ہمیں بھی دے دیا ہے. تو یاد رکھیں یسوع مسیح ہم سے بے حد پیار کرتا ہے. تو یاد رکھیں خدا باپ ہمارا انتظار کرتا ہے. آئیے ہم ڈیلی خدا ان کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں اور توبہ کریں اور ایک ایسی زندگی بسر کریں جو خدا کے حضور کامل ہو. خدا باپ ہمارا انتظار کرتا ہے، وہ ترس سے بھرا ہوا ہے، وہ ہمیں اپنے گلے لگا لیتا ہے، وہ ہمیں گناہوں سمیت ہمیں اپنے گلے لگا لیتا ہے، وہ ہمیں ہماری اصل پوزیشن پر جو ہے وہ بحال کر لیتا ہے، وہ ہمیں ستائش کا خلت ہمارے لباس کو بدل دیتا ہے، وہ ہماری پرانی انسانیت کو بدل دیتا ہے اور نئی انسانیت ہمیں دے دیتا ہے. اس بات کے لیے ہم خدا کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے. اس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے دے دیا تو وہ اور چیزیں کیوں نہ ہمیں دے گا. تو ہمیں پھر کیسی زندگی بسر کرنی ہے. کلام مقدس میں اگر ہم
افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 4 باب، اس میں لکھا ہے 24ویں آیت، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے، ابلیس کو موقع نہ دو، چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کرے۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ یعنی ہماری زندگی جو ہے پھر بدل جانی چاہیے، ہماری جو ہے ہمیں نئی انسانیت کو پہنے ہیں، ہمارے اندر نیا انسان آ جاتا ہے جب ہمیں باپ قبول کر لیتا ہے، اور باپ اپنا اختیار ہمیں دیتا ہے۔ اس نے انگوٹھی پہنائی، اور باپ ہمارے لیے کیا کرتا ہے، ہمیں نیا جوتا دیتا ہے، پاؤں میں صلح کی تیاری خوشخبری کا جوتا ہمیں دے دیتا ہے۔ اس بات کے لیے ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ جس طرح کی بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، خدا آپ کے سیکرٹ سینز معاف کر دیتا ہے، خدا آپ کے ارغوانی گناہ معاف کر دیتا ہے، خدا آپ کے کرمزی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہم یسایہ نبی کا صحیفہ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، خواہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں، ہر چند کی ارغوانی ہوں، خدا ان کو کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے معاف کرنے والا خداوند ہے، معافی دینے والا خداوند ہے۔ اگر ہم یسایہ نبی کا صحیفہ 1 باب اس کی آیت دیکھتے ہیں، 1 باب ہم نکالتے ہیں اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اب خداوند فرماتا ہے، آؤ ہم بہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی ان کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند اپنے منہ سے یہ فرماتا ہے۔ خداوند آپ کا انتظار کر رہا ہے، انمٹ گناہ بھی وہ آپ کے معاف کرنے کے لیے تھی اگر آپ اس کے قریب آئیں۔ اور بنی اسرائیل قوم جو ہے، بنی اسرائیل قوم خدا جو ہے وہ خدا کی آواز نہیں سنتے تھے، خدا ان کو متنبع کرتا ہے، خبردار کرتا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 1 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے کہ میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ وہ کہتا ہے کہ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے، کہ جانور مالک کو پہچان لیتا ہے، گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو پہچانتا ہے، لیکن میرے لوگ میری آواز کو نہیں سنتے۔ یاد رکھیں، خدا باپ ہمارا انتظار کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں بڑا پریولیج حاصل ہے مسیحوں کو کہ ہم خدا کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ ہمارا اس کے ساتھ ایک ریلیشن ہے، اور یہ ریلیشن کوئی چھوٹا موٹا ریلیشن نہیں ہے۔ ہم باپ کہہ کر، ابا کہہ کر اس کو پکارتے ہیں۔ اس بات کے لیے ہم خدا کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنے لوگوں کو قبول کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ میں آج آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج آپ کے لیے برکت کی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خدا دیکھ، تیرے بچے بڑے ایمان کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ان کے گناہوں کو معاف کر، کرمزی گناہوں کو معاف کر، آباء و اجداد کے گناہوں کو معاف کر۔ آج یہ تیرے پاس آئے ہیں، اے خداوند ان کو قبول کر، ان کے دلوں کو قبول کر۔ اے خداوند ان کو معاف کر، کیونکہ تو معاف کرنے والا باپ ہے، تو ترس سے بھرا ہوا خداوند ہے، تو خیر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی ہے۔ آج ان کو پاک اور معاف کر۔ آئیے سب خداوند سے دعا کرنا شروع کریں گے۔ میرے پیچھے دعا کریں، اے خداوند تو میرے ساتھ ہو اور مجھے برکت دے، میرے گناہوں کو معاف کر، میرے باوجداد کے گناہوں کو معاف کر، ہمارے گھرانے کے گناہوں کو معاف کر۔ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ہم تیری راہوں پر چلیں گے۔ راہیں ایسی بھی ہیں جو انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ اے خداوند ان بچوں کے ساتھ جنہوں نے آج تیرے حضور توبہ کی ہے، اے خداوند ان کو برکت دے، یہ تجھ میں بڑے اور ترقی کرتے چلے جائیں، تیری راہوں کو پہچانتے جائیں۔ اے خداوند ان کو نیا لباس دے، نیا خلت دے دے، اور اے خداوند ان کے ساتھ ان کو نیا اختیار دے دے۔ اے خداوند ان کے پاؤں میں صلح کی تیاری خوشخبری کے جوتے آ جائیں، اور اے خداوند آج آسمان پر بڑی خوشیاں ہوں، بہت سارے لوگ تیرے پاس آئیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اور اے خداوند ہر ایک کو چھو اور بلیس کر،
اور اب جتنے لوگ بیمار ہیں وہ اپنی بیماری والی جگہ پہ ہاتھ رکھیں، میں ان کے لیے دعا کروں گا، خداوند ان کو شفا دے گا۔ اے خداوند ان ساری بیماریاں ان بدنوں سے جاتی رہیں، ہر قسم کا کینسر یسوع ناصری کے نام سے جاتا رہے، ہر قسم کی کانوں کی تکلیف جاتی رہے، ہر قسم کی آنکھوں کی بیماری، دماغ کی بیماری یسوع ناصری کے نام سے جاتی رہے، اور اے خداوند جلدی بیماریاں جاتی رہیں، جنسی بیماریاں جاتی رہیں، ہر قسم کا ابلیسی زور اور اثر جاتا رہے، ہر قسم کا اے خداوند اندھا پن جاتا رہے، اور اے خداوند اگر کسی کی اولاد نہیں ہے خداوند اس کو اولاد دے، اولاد تیری طرف سے میراث، اس میراث میں ان کو شامل کر، جلدی بیماریاں یسوع ناصری کے نام سے جاتی رہیں۔ اور اے خدا میں ملک پاکستان کے لیے، ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں، صدر اور وزیر اعظم کے لیے، ساری کابینہ کے لیے، مقننہ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اور تیرے مائٹی اینجلز اے خدا اس پاکستان کی حفاظت کریں۔ ہم کلیسیا پاکستان کے لیے، پریسبیٹیرین چرچ کے لیے، اور اے خدا سارے پینتیکوسٹل برادران کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ خدا چرچا پاکستان کے لیے ایک ایک کو چھو اور بلیس کر، ہاللویا۔ کیتھولک چرچ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، ایک ایک چرچ پر تیرے پاک لوگ کی کورنگ چاہتا ہوں، اور اے خدا میں چاہتا ہوں خدا اس ملک کے لیے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر، کوئی بھی شخص ہے خدا اس ملک کی طرف میلی آنکھ کر کے نہ دیکھ سکے، اور اے خدا افواج پاکستان کے لیے اور اس کی سالمیت کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، ایک ایک کے ساتھ ایک ایک کو بڑی برکت دے۔ یہی ہم دعا مانگتے تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع المسیح کے زندہ قادر اور جلالی نام کے وسیلہ سے مانگتے اپا لیتے ہیں، آمین۔ خدا کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارا روز کی روٹی آج ہم بخش دے، جسے اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو یہ ہمارے قصوروں میں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کہ جو بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت حاضر جماعت اور کل مقدسین کے ساتھ، اور خاص طور پر نیشنل نیوز چینل اور اس کے سارے مالکان پر، اور اے خداوند اس کی ساری ٹیم پر اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔